وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر معلوم کر لو تم ان سے سمجھداری کو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس لٹا دو تم ان کی طرف ان کے مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال تجاوز کرتے ہوئے اور جلدی جلدی یہ کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور وہ شخص جو غنی ہے بس چاہیے کہ بچتا رہے وہ یتیموں کے مال سے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ شخص جو فقیر ہے یعنی غریب ہے بس چاہیے کہ کھاتا رہے وہ دستور کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب لٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مالوں کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس گواہ بنا لو تم ان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب کرنے والے. اللہ رب العزت نے سورت نساء کے پہلے اس رکوع کے اندر 10 آیتاں دے اندر یتیماں دے حقوق کو بیان فرمایا. اس تو پہلے والی جڑی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ نے ایک عام مسئلہ بیان فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، مال دے تحفظ دے متعلق کہ تساں اپنے مال بے وقوفہ دے حوالے نہ کرو. مراد اس تو کون ہیں؟ بیوی اور بچے. بے وقوفہ تو مراد کون ہیں؟ بیوی اور بچے. کہ بیوی ناقص العقل ہے، جڑے بچے ہیں وہ کم عقل ہیں، نادان ہیں. تو اس بنیاد کے ہوتے تو سب انہوں کو مال دے سو تو ضائع کرے سن، تو اللہ نے فرمایا کہ مال انہوں دے حوالے نہ کرو. اس آیت مبارکہ کے اندر جس کی میں تلاوت کی تھی ہے، اللہ رب العزت نے یتیمہ دے مال انہوں دے حوالے کرن دے متعلق مسئلہ ارشاد فرمائے. یعنی یتیمہ دے مال کو بھی ضائع ہونے تو اللہ تعالیٰ نے بچائے کہ انہوں کو بچپن دے اندر جس وقت وہ نادان ہیں، چھوٹے ہیں، سمجھدار کوئی نہیں، اس زمانے دے اندر انہوں دا مال انہوں دے حوالے نہیں کرنا، وہ مال انہوں دا ضائع تھی ویسی.
تو اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی کس وقت انہوں نے مال انہوں نے حوالے کرنے، اللہ نے فرمایا کہ تساں یتیمہ کو عزمیں دے رہے ونجو حتیٰ کہ جڑے ویلے وہ نکاح دی عمر کو پہنچ گئے، جڑے ویلے وہ نکاح دی عمر کو پہنچ گئے، یعنی کہ جس وقت یتیم بالغ تھی ونجن، کیا تھی ونجن؟ بالغ۔ بلوغت دی عمر کیا ہے؟ یعنی کس وقت لڑکی یا لڑکا بالغ ہونے، ہک ہن علامات، اگر علامات زہر تھی ونجن، لڑکے دی جڑی علامت ہے وہ ہے کہ لڑکے کو احتلام تھی ونجن، پہلی مرتبہ جس وقت احتلام ہو سی گویا کہ وہ لڑکا علامت دے ذریعے بالغ تھی گئے، اور لڑکی اس دی جڑی علامت ہے بلوغت دی وہ پہلی ماہواری ہے کہ پہلی مرتبہ لڑکی کو ماہواری آ گئی ہے تو وہ لڑکی بالغ تھی گئی ہے۔ اگر کسی دے اندر علامت زہر نہیں تھی، یعنی یہ جڑی علامات ہیں یہ بسا اوقات یہ زہر ٹائم تے نہیں تھی، یہ علامات دیر نال زہر تھی نہیں، تو فقہا نے والا جڑی عمر لکھی ہے بلوغت دی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوہے شاگرد، تو یہ حضرات آدھن کہ بلوغت دی جڑی عمر ہے لڑکے دی 15 سال ہے، یہ لڑکا 15 سال دی عمر کو پہنچ گئے تو وہ بالغ تھی گئے اگر کوئی علامت زہر نہیں تھی، اور لڑکی 13 سال دی بالغ تھی گئی ہے، اگر علامت زہر کوئی نہیں تھی تو لڑکی 13 سال دی بالغ تھی گئی ہے، تو یہ بلوغت دی عمر ہے، یہ بلوغت دی کیا ہے؟ عمر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی ایک روایت یہ بھی ہے کہ لڑکی 17 سال دی عمر بالغ تھی بھی ہے، لڑکا 18 سال دی عمر بالغ تھی، لیکن جس قول کو ترجیح ہے وہ 15 سال اور 13 سال، 15 سال اور 13 سال والا جڑا انہوں دا قول ہے، اس قول کو کیا ہے؟ ترجیح ہے کہ 15 سال دی عمر کے اندر لڑکا بالغ تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیمہ کو دیتے رہ ونجو حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جڑے ویلے وہ نکاح دی عمر کو پہنچ گئے، یعنی نکاح دی جڑی عمر ہے وہ کیا ہے؟ بلوغت۔ نکاح دی عمر کیا ہے؟ بلوغت، یعنی جس وقت وہ بالغ تھی ونجو۔ دیکھو اللہ رب العزت نے بالغ ہونے دوتے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں بالغ تھی گئے مال انہیں دے حوالے کر دو، بلکہ اللہ نے وطوی یہ فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، لڑکی یا لڑکا بالغ تھی گئے ہون تو کو انہاں دے اندر سمجھداری معلوم تھی دی پہ کہ یہ سمجھدار بھی تھی گئے کہ اے ہون اپنے مال کو سنبھال گھن سے، دکان ہے دکان کو سنبھال گھن سے، اگر کارخانہ ہے کارخانے کو سنبھال گھن سے، اگر زمین ہے تو کاشتکاری کو سنبھال گھن سے، تو کوئی جائیداد کوئی ہے یتیم دی جائیداد ہے بھی اے ہوں کو سنبھال گھن سے نے سمجھدار کی چکے، تو اللہ نے فرمایا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اولے انہاں دا مال انہاں دے حوالے کر دو۔ جس وقت بالغ تھی کہ والا سمجھدار بھی تھی گئے، بالغ تھی کہ والا سمجھدار بھی تھی گئے، تو ہن انہاں دا مال انہاں دے کیا کر دو؟ انہاں دے مال انہاں دے سپرد کر دو، انہاں دے حوالے کر دو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، انہاں دا مال جڑا ہے کھاون پیون دے معاملات دے اندر اس دے وچ تجاوز نہیں کرنا، انہاں دے مال دے اندر اسراف نہیں کرنا، وہ مال کو ضائع نہیں کرنا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا،
کہ اون مال کو کھاون وچ جلدی نہیں کرنی، کہ یعنی یہ چھوٹا ہے، اندے وڈے تھیون تو پہلے اندا مال زیادہ تو زیادہ کھا پی گنو، یہ جڑے ویلے وڈا تھی سی تا مال اندے سپرد کرنا پوسی، تے اندے وڈے تھیون تو پہلے و بدارن ای یکبرو، یعنی کھاون وچ جلد بازی نہیں کرنی کہ جلدی اندا مال جتنا کھا سکتے ہیں یتیم دا مال او کو کھا گھنو، اندے وڈے تھیون ای یکبرو، اندے وڈے تھیون تو پہلے یتیم دے مال کو ضائع نہیں کرنا، اس دے اندر کھاون پیون دے معاملات دے اندر اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، اور دوجا کھاون پیون دے معاملات دے اندر یتیم دے مال دے اندر جلدی نہیں کرنی کہ جلدی یتیم دا مال کھا گھنو، جلدی یتیم دا مال کھا گھنو، جلدی نہیں کرنی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یتیم دا جڑا متولی ہے، یتیم دے مال دا خیال کرے دا پہ، او غنی ہے یا فقیر ہے، او غنی ہے یا کیا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ یقیناً یہ سارا دنیا دا عام ہی معمول ہے کہ کہیں دے ذمے اگر کوئی چیز لئی ویندی ہے کہ ان دی حفاظت کرو، ان دا خیال کرو، تو وہ حق حاصل ہے، وہ اپنی مزدوری گھن سکتا ہے، وہ اپنی مزدوری گھن سکتا ہے، اور ان چیز ہی جو اپنی مزدوری گھن سکتا ہے۔ ہن جڑا یتیم دا کارخانہ ان دا خیال کیتی بیٹھا ہے، کارخانے کو چلے دا پہ، بلا ان دے مال دا تحفظ کیتی بیٹھا ہے، یتیم دی زمین ہے، وہ زمین کو وغیرہ پہ ان دے مال دا تحفظ کیتی بیٹھا ہے، تو ای کو بھی حق حاصل ہے، اے یتیم دے مال دے وچوں اپنی مزدوری گھن سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمائے کہ اگر اے خیال کرن والا اے متولی اے غنی ہے، امیر ہے، ومن کان غنیًا فلیستعفف، تو اللہ فرمائے تے ای کو چاہیے کہ اے بچے یتیم دے مال کو، یتیم دے مال کو استعمال نہ کرے، رعایت کرنے دے، یتیم دے مال کو احتراز کرنے دی کوشش کرے، بچن دی کوشش کرے۔ اگر امیر ہے ان کو ضرورت کو نہیں کہ یتیم دا مال ان کو کھاون دی ضرورت کو نہیں، ان دی اللہ تعالیٰ نے ضروریات واسطے ان کو جائیداد، مال، رزق اللہ نے بھی عطا فرمائے۔ اگر فرمائے کہ وہ غریب ہے، جڑا تحفظ کرے دا پہ یتیم دے مال دا خیال کرے دا پہ، تو وہ کیا ہے، غریب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، غریب جڑا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرے کھاون پیون دی، لیکن دستور دے مطابق، جڑا ایک عام دستور ہے کہ ایک کو کتنی مزدوری ملنی چاہیے، وہ دستور دے مطابق ان دے وچوں وہ کھاوے پیوے خرچ کرے، غیر دستوری طور تے مال کو استعمال نہ کرے۔ مثلا بھی یتیم وہ تو چھوٹا ہے، اون تا پوچھ کرنی کو نہیں نہ وہ کر سکتا ہے، تا میں متولی ہاں، تا میں آزاد ہاں، میں وہ بے شک اپنی ڈبل مزدوری رکھ گنا، اپنی ٹرپل مزدوری رکھ گنا، میں آزاد ہاں، میں کیا ہاں، آزاد ہاں۔ تا فرمائے کہ اس طرح نہیں، بلکہ غریب آدمی کھا سکتا ہے، لیکن فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دستور دے مطابق کھاوے، جڑے دستور ہے وہ کو تجاوز نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ اللہ نے مال کس وقت نے انہیں قانون بیان فرما کے اور مال دا تحفظ فرما کے ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے دے پہ ہوں تسا جڑے والے مال یتیم کو دے دے پہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جڑے والے یتیم کو دا مال دے حوالے کرے دے پہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وہ والے گواہ ضرور بنانے، دیمن والے گواہ ضرور بنانے، بلکہ فرمائے کہ جس وقت یتیم دے مال دے متولی بنو، اپنے حوالے کرو، ان والے بھی گواہ بنانے، گھنن ویلے بھی گواہ بناونے، ولا یتیم دا مال دے حوالے کرن ویلے بھی گواہ بناونے۔
تاکہ لوگ اگر ان یتیم کو چوامن بکھامن او کو اپنے متولی کے خلاف کا حل کرن تو وہ گواہ دے ذریعے معاملہ حل جلدی تھی ویندے، وہ مسئلہ جڑا ہے وہ درپیش مسئلہ وہ حل تھی ویندے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ جس وقت یتیم دے حوالے کرنے ہوگا بعد فاشہدو علیہم انگلے ان دیتے گواہ قائم کرنا وکفا باللہ حسیبا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمائے، اللہ متوجہ فرمائے دے پہن کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حساب گھننا ہے، وہ حساب دی گھڑی قیامت والی بار آمنی ہے، قبر تو حساب کتاب شروع تھی ونجنے ہے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات کافی ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات دے کو کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہ کر سکتی، کچھ چھپا نہ سکتی، کوئی دھوکہ بازی نہ کر سکتی، حساب کتاب غلط نہ دے سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بذات خود اس چیز واسطے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات مکمل حساب گن سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ولا ڈرائے کہ ولا تو اللہ دی عدالت دے اندر آمنے، خبردار یتیم دے مال دے اندر خیانت نہیں کرنی، تو اللہ کو حساب دے ہونے، اور اللہ کی ذات کافی ہے، قادر ہے حساب کتاب گنن واسطے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ صدق